بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المضاحک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ہنس مکھ، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دعوت میں گئے۔ راستے میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر صحابہ کرام سے آگے تشریف لے گئے اور شہزادے کو پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیا اور تبسم فرمانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ شخص میرے حسین سے محبت کرے گا، جو شخص میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ حضرت حسین میرا نواسہ ہے۔ ناظرین کرام، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے ہی نہیں، عالم اسلام کی بہت بڑی علمی شخصیت، جن کا سکہ ایک جہان نے مانا، اور آج تک ان کا سکہ علم کی دنیا میں، فقہ کی دنیا میں، حدیث میں، تفسیر میں اور دیگر علوم میں ان کا بہت بلند مقام ہے۔ انہوں نے کہا تھا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ناظرین کرام، یہ اشعار، یہ منقبت کے اشعار انہوں نے امام الاولیاء سیدنا غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں فرمائے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تذکرہ غوثیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہزاروں اولیاء گزرے ہیں، وہ سب عشاقان الہی تھے، وہ اللہ کریم کے عاشق تھے۔ اولیاء میں دو اولیاء ایسے ہوئے ہیں جو محبوب الہی تھے، پہلے ان میں سیدنا عبد القادر جیلانی اور دوسرے سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ نے جب ارشاد فرمایا کہ تمام اولیاء کی گردن پر میرا قدم ہے، تو اس قدم مبارک کے سامنے تمام اولیاء نے اپنی گردنیں جھکا دیں، اور ان لوگوں میں کون کون شامل تھے؟ خواجہ غیرین مواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین اکرام، اتنے جلیل القدر اولیاء جو تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا قدم مبارک ہماری گردنوں پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے سینوں پر ہے آپ کا قدم مبارک۔ امام الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی شان وراء البراء ہے، والیومز اور والیومز لکھے گئے ان کی شان، ان کی کرامات، ان کا زہد و تقویٰ، ان کی عظمتیں، رفتیں۔ وہاں کرامات کی بارش ہوتی تھی، اولیاء کرام فرماتے ہیں، اور یہاں تک آتا ہے کہ جو لوگ اپنے رحم مادر میں ابھی تک تھے اولیاء کرام، انہوں نے وہیں سے کہا کہ آپ کا قدم مبارک ہماری گردن پر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے بڑا ایمان افروز، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قدم پاک اولیاء کی گردنوں پر۔ ناظرین کا اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک گفتگو ہیں جناب مفتی محمد فاروق القادری، ملک کے بہت بڑے ہمارے اسکالر، اور آپ ان سے واقف ہیں۔ ان کے ساتھ بڑی روحانی شخصیت اور بہت بڑے اسکالر پیر انوار حسین جلوانوی میرے ساتھ ہیں، اور ناظرین کرام وقفے میں مجھے جوائن کریں گے ماہر اقبالیات، درجنوں کتابوں کے مصنف، بہت بڑی علمی شخصیت ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ اور اب محمد کاشف سے آج ہم پہلے ابتدا کریں ناظرین کرام منقبت کی، سیدنا عبد القادر جیلانی کی منقبت ہو جائے تو ایک کیف پیدا ہو جاتا ہے محفل میں،
تو آج میں نے سوچا کہ پہلے منقبت سے ہم شروع کریں اور پھر ہماری گفتگو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. جی کاشف. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ سا بھر دو، میرا خالقہ سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالقہ سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، غوث ورا کا منگتا، غوث ورا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، غوث ورا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اور سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا باجز تمہارے، میرا باجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، میرا باجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک ہم حاضر ہوں. سیدنا وبارک وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا قدم مبارک اولیاء کی گردنوں پر ہمارا موضوع ہے، اور شاید کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ان کا قدم مبارک اولیاء کی گردنوں پہ. ناظرین کرام بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بندہ جب نوافل پڑھ پڑھ کے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میں پھر اس کی زبان بن جاتا ہوں، مجھ سے بولتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے میں کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے میں آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے میں قدم بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے. اور سیدنا عبدالقادر جیلانی اسی شان اور مرتبے کے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے بہت زیادہ فضائل اور عظمتیں رفتیں ہیں. مفتی صاحب پہلے ایک سوال
تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ اولیاء کے درجات ہوتے ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہے، اوتاد ہے، اخیار ہے، کتب مدار ہے، کتب ارشاد ہے، یہ کیا ہے اور غوث پھر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ یہ تمام ولایت کے مختلف درجات ہیں۔ ٹھیک، ان تمام درجات میں سب سے بڑا درجہ ہے کتب کا، اور کتب کو ہی غوث کہتے ہیں۔ ٹھیک، ایک وقت میں کئی اقطاب ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اور ان سب پر جو سردار ہوتا ہے اسے قطب الاقطاب غوث الاغواث ہو کہتے ہیں۔ وہ ہیں سیدی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ کتب کا معنی ہوتا ہے چکی کا وہ پارٹ جس پر چکی ساری گھومتی ہے اور چکی کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے۔ تو دنیائے ولایت میں بھی جس شخصیت کے گرد سارا دار و مدار ہوتا ہے اور جو تمام اولیاء کا محور نظر اور مرکز فیض ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قطب الاقطاب۔ وہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جتنے بھی دیگر اولیاء کرام کے مراتب ہیں وہ سارے کے سارے انہی کے ماتحت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سیدی غوث اعظم کی جو غوثیت ہے، یہ آپ کے تمام اولیاء اس زمانے کے میں جو موجود تھے ان پر بھی ہے، اور آپ کے بعد جتنے اولیاء تا قیامت آئیں گے ماں سوائے حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، سب اولیاء پر ہمارے بزرگوں کا اتفاق ہے کہ آپ کی برتری ہے، اور وہ سب آپ کے ماتحت ہیں۔ اور قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ تمام اولیاء پر واجب ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں۔ مفتی صاحب یہ بھی آپ نے بِإِذْنِ اللہ فرمایا ہوگا نا؟ یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو عرض کی یا رسول اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ اعلان کیا ہے کہ کیا یہ آپ کی جانب سے انہیں حکم تھا؟ تو آپ نے فرمایا صدق شیخ عبد القادر، عبد القادر نے سچ کہا، فکیف لا، اور وہ ایسا کیوں نہ کہتا، وَهُوَ الْقُطُبُ، وہ قطب الاقطاب ہے، وانا ارعاہ، اور ساری کی ساری ذمہ داری میرے ماتحت انجام دے رہا، میری نگرانی میں انجام دے رہا۔ تو آپ مامور من اللہ و رسول ہی تھے، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے آپ پر حکم تھا۔ اور اسی وجہ سے آپ نے اعلان فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ مقامکم العلا جمع ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو بغداد شریف کا محلہ حلبہ میں آپ کا مہمان خانہ تھا، 50 سے زیادہ اولیاء بیٹھے تھے، اور شیخ عدی بن مسافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 300 اولیاء اور 700 رجال الغیب تھے، جن میں سے کچھ ہوا میں اڑ رہے تھے، کچھ زمین پر تھے۔ اور اس وقت جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو دنیا میں جتنے بھی اولیاء جہاں کہیں تھے سب تک اللہ تعالیٰ کے قدرت سے آواز آپ کی پہنچی، اور جو جہاں تھا اس نے گردن جھکایا اطاعت کے لیے آپ کی محبت میں، اور جس نے گردن جھکائی اولیاء نے تصریح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ولایت کے مراتب اور بڑھا دیے، اور جس نے آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا اس کی ولایت چھین لی گئی۔ اپنا پیر صاحب مفتی صاحب نے بات کی کہ کتب کا مطلب ہے وہ جو ایک اس کو پنجابی میں ہمارے کلی کہتے ہیں، جس کے ارد گرد چکی کے پارٹ چلتے ہیں۔ بات یاد آ گئی بڑی خوبصورت، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کی گود میں ہیں بیٹھے ہوئے، چھوٹے ہیں ابھی عمر، اور پکی وہ چکی چلا رہی ہیں۔ تو میاں صاحب نے لکھا کہ چکی چل دی ویکھ کے دیتا فریدے رو، دوہاں پڑاں وچ آن کے باقی رہا نہ کو۔ جب اس میں دانے آ جاتے ہیں دونوں پڑوں کے درمیان تو پھر پس جاتے ہیں۔ تو آگے پھر مائی صاحبہ کی آواز میں فرماتے ہیں کہ مائی صاحبہ نے کہا ویک فریدہ ستیا تے کان دلان دے کھول، اے او دانے بچ گئے نے جڑے رہ گئے کلی دے کول، جو دامن سے وابستہ ان کے ہو جاتے ہیں کتب کے وہ بچ جاتے ہیں۔ یعنی مفتی صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ یہ تو دیا کبیرہ صاحب بھی کہتے ہیں، اچھا، چکی کے پاٹن دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، جو پاٹن میں آ گیا سو ان میں بچا نہ کوئے،
चक्की चक्की सब कहें पर कीली कहे ना कोई, जो कीली से लागे उसका बाल न बीका हो। वाह तो कुतुब का माना ही कीली है, यानी गर्दश कायनात और मुमकिनात और मौजूदात ये उस कुतुब के इर्द गिर्द फिरती है। अगर वो जो कीली है आगे पीछे हो जाए तो गर्दश कायनात ही खत्म हो जाए। अल्लाह। कुतुब कहते किसको हैं? अल कुतुब यमलाउल कौना कान्नहु का शम से। अगर कुतुब जमाने को पुर है, वो सूरज की मानंद है। अगर सारी कायनात मुमकिनात के इकट्ठा करके एक वजूद तसव्वुर किया जाए तो वो कुतुब का वजूद बनता है। कुतुब से ऊपर मर्तबा है कुतुब लक्ताब का, उससे ऊपर मर्तबा है गौस का, उससे ऊपर मर्तबा है गौस आजम का, उससे ऊपर मर्तबा है ताबी का, उसके ऊपर मर्तबा है सहाबी का, उसके ऊपर मर्तबा है अंसारी का, अंसारी के ऊपर मर्तबा है मुहाजिर का, मुहाजिर के ऊपर मर्तबा है सिद्दीक का, सिद्दीक के ऊपर मर्तबा है नबी का, नबी के ऊपर मर्तबा है रसूल का, रसूल के ऊपर मर्तबा है उलुल अज़म का, उलुल अज़म के ऊपर मर्तबा है खलील का, और खलील से ऊपर मर्तबा है रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह बाबा जी। ये हजूर से आगे तो नबूवत के मकामात शुरू हो गए, लेकिन ये जो औलिया है, सहाबा कराम, खुलफाए राशिदीन खुसूसन और अहले बैत अतहार, ये जो हजूर का फरमान है, मंबा असरार यज़दानी का, मतला अनवार रहमानी का, कुतुब रब्बानी का, गौसे समदानी का, हजरत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी का, कद्दसल्लाहु सिर्रहुन नूरानी का, कोई भी ऐसा वली नहीं है, खा वो पहले औलिया थे, खा बाद में आने वाले हैं, जो उस वक्त मौजूद थे, सब ने आपके सामने गर्दन को झुकाया। मोहर वहां से लगती है, मोहर वहां से लगती है, और अगर मोहर वो न लगाए तो अल्लाह की मेहर उस पर नहीं होती। अल्लाह। इब्तदा इंतहा विलायत की अल्लाह ताला ने हजूर गौसे पाक को ऐसा मकाम अता फरमाया है औलिया में कि सब ने गर्दनें झुकाई। बल्कि रूमी साहब फरमाते हैं कि गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। वाह वाह वाह। और सैयद अब्दुल हक साहब भी यही फरमाते हैं। और हजरत जिस वक्त आपने ये फरमाया कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, ये बयान किए बगैर मैं नहीं रह सकता, तो जो मौजूद थे उन्होंने भी गर्दन को झुकाया, जो मौजूद नहीं थे उन्होंने भी गर्दन को झुकाया। खरासा की पहाड़ियों में एक आला शख्सियत, वो महव इबादत ज़ात थी, उनके कानों तक जब ये आवाज पहुंची तो आपने अपनी गर्दन को इतना झुकाया कि आपकी पेशानी पाक मिट्टी से मिल गई और फरमाया कदमा का अला रासी बैनी, या गौस सिर्फ आपका एक कदम नहीं बल्कि दोनों कदम मेरी आंख पर और मेरे सर पर। हजूर ने वही मुस्कुरा कर फरमाया, सैयद गयासुद्दीन के बेटे ने क्योंकि बगैर किसी तअम्मुल के सर को झुकाया है, हम उसे हिंद की विलायत अता फरमाते हैं। ये सैयद गयासुद्दीन का बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती है, जिन्होंने 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान किया। डॉक्टर तनोली साहब, कदम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का सवाल ज़हन में आते हैं लोगों के मुख्तलिफ के, ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पे, ये इनकसारी और इज्ज़ के मामले में ज़रा सोचना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाई साहब किबला बड़ी नवाजिश, बड़ा ऐसा मौजू रखा है आज के इस नशिस्त के लिए जिसकी मानवीयत बहुत ही वसी है। ठीक, इसमें बहुत गहराई है और इसको बड़ी समझने की ज़रूरत है कि जब हुज़ूर गौस सकलैन ने ये इरशाद फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है, तो इसका मतलब क्या है। जिस तरह आपने अभी इशारा किया कहीं उस तरफ तो ये बात नहीं जा रही। पहली बात तो वो जिसकी तरफ हमारे उलमा इशारा कर चुके कि आपने अल्लाह के अमर से ये ऐलान फरमाया। ठीक, सवाल यह कि आपने ये ऐलान क्यों फरमाया, जी हाँ, यही। और इस ऐलान का मतलब क्या है। ठीक, देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वलायत की तलाश में होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी तलाश में वलायत होती है। वाह। कैसे, मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। हज़रत दाता गंज बख्श कशफुल माजूब में इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने शहर तरीक़त के साथ सफ़र में था, तो मेरे शहर तरीक़त ने फरमाया आज मैं तुझे औलिया की मजलिस में न ले जाऊँ। मैंने कहा हुज़ूर ये तो मेरी बड़ी सआदतमंदी होगी। अबुल फजल खुतली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे अपने शहर के साथ गया, एक वीरान जंगल में हम पहुँचे तो हम बड़े बड़े औलिया वहाँ मौजूद थे।
اولیاء آ رہے تھے، کوئی اڑ کے آ رہا ہے، کوئی کس مقام کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی کس مقام کے ساتھ آ رہا ہے، اور میرے شیخ طریقت نے کوئی توجہ نہ کی، بیٹھے رہے۔ اچانک ایک ایسا ولی شخصیت آئی وہاں پہ، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے، جوتی ان کی ٹوٹی ہوئی تھی، پیدل آ رہے تھے۔ جیسے ہی ان کو دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ طریقت اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، ان کا استقبال کیا اور بڑی تکریم کے ساتھ لا کے ان کو بٹھایا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے اپنے شیخ طریقت سے پوچھا حضور یہ مجھے ماجرا سمجھ نہیں آیا، یہ کیا ہوا؟ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے، اتنے جاہ و جلال کے ساتھ، اتنے روحانی عظمتوں کے ساتھ، ان کی طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ فرمایا وہ لوگ اپنی ولایت پہ نازاں تھے، یہ وہ شخصیت ہے جن پر ولایت نازاں ہے، یہ سراپا تسلیم و رضا ہے۔ بھائی صاحب قبلہ حضور غوث الثقلین کا جو سلسلہ طریقت ہے اس کا آغاز ہی تسلیم و رضا سے ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو طریق ہے وہ درجہ کمال پہ ہے۔ اب جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ قصیدہ غوثیہ کو دیکھیں، وہاں فرماتے ہیں انال حسنی والمخدہ مقامی و اقدامی علی عنق رجالی، میں حسنی ہوں، میں آل رسول ہوں، اور میرا مقام مخدہ ہے، اور میرے دونوں قدم اولیاء کی گردنوں پہ ہیں۔ قدم کیا ہے؟ لکل ولی لہو قدم و انی علی قدم نبی بدر الکمالی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہے، اور میرا قدم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدمین پہ ہے۔ گویا قدم غوثیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ طریق ہے، وہ قدم پاک وہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جبریل امین آ کے بوسے بھی دیتے ہیں، اپنی آنکھیں بھی رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اور جبریل کی دو حیثیتیں ہیں، ہمارے لوگوں کو نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں ملائکہ کے سردار ہیں، جبریل نبی بھی ہیں بلا شبہ۔ اب دیکھیں غازی صاحب قبلہ، رسول قرآن مجید نے کہا ہے، اب دیکھیں غازی صاحب قبلہ کہ آپ جو حضور غوث الثقلین ہیں وہ قدم مصطفیٰ میں فنا ہیں، یعنی آپ کو وہ فنائیت تامہ حاصل ہے امت کے اندر، تسلیم کی ذات مبارکہ کے اندر، آپ کی سنت کے اندر، آپ کے طریق کے اندر، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر ولی نے کسی نہ کسی نبی کی اتباع کر کے ولایت کو حاصل کیا ہے، اور میں نے قدم نبی کی اتباع کر کے ولایت کو حاصل کیا ہے۔ تو جب اس درجے پہ پہنچتے ہیں تو قرآن مجید کا وعدہ یہ سورہ مریم میں ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان اور عمل صالح میں درجہ کمال پہ پہنچتے ہیں تو اللہ ان کے لیے مخلوق خدا کے دلوں میں محبت کے سمندر موجزن کر دیتا ہے۔ سبحان یعنی اللہ، اس کا درجہ کمال آپ دیکھیں کہ حضور غوث الثقلین کی شخصیت، اور آپ کو پھر محبوب سبحانی کا لقب عطا ہوا۔ محبوب سبحانی کہتے کس کو؟ اب جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں بھی ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں ایک محبوب الہی ہیں، اور جب حضور غوث الثقلین کی شان محبوبیت کا ذکر ہے تو اس کی نسبت سبحانی ہے۔ اب سبحان کیا ہے؟ قرآن مجید سے پوچھیں، جو اللہ نے اپنے رسول کو سب سے بڑا محبت کا سفر کروایا اس کا ذکر سبحان سے کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ یعنی حضور غوث الثقلین کی جو نسبت ہے وہ محبت کی اور اللہ کے اسرار کے محرم ہونے کی۔ مخدہ کہتے کس کو ہیں؟ آپ دیکھیں حضور غوث الثقلین کے ایک مرید تھے، وہ اپنے زمانے کے واقعہ پورا میں آپ سے سنوں گا، مرید والا مفتی فاروق القادری صاحب سے۔ تمام کہتے ہیں سلاسل کے جتنے اولیاء ہیں وہ بھی سیدنا عبد القادر جیلانی سے فیض پاتے ہیں، تمام سلاسل جتنے۔ جی بالکل، ابھی آپ نے تذکرہ سنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، جی پیر صاحب نے فرمایا، شاہ بہاء الدین نقش بند کا بھی ایسا ہی فرمان موجود ہے، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی وہ تو باقاعدہ حضور غوث الاعظم سے اکتساب فیض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ عرصہ رہے ہیں اور انہوں نے فیض پایا ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، پہلے میں یہ سنا کر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بزرگ تھے شیخ ابو مدین مغربی رحمہ اللہ، بہت بڑا نام مغرب کا۔ غوث الاعظم کے دور میں وہ مغرب میں ان کی ولایت کا آفتاب چمک رہا تھا۔ یہ وہی نہیں ہے جو شیخ اکبر کے شیخ ہے؟ جی ابو مدین ہی ان کے پیر ہیں۔ جی فتوحات مکیہ میں ذکر ہے ان کا، ہے نا؟ ہاں انہوں نے اپنے شیوخ میں ان کا ذکر کیا ہے فتوحات مکیہ کا۔ اچھا ہاں، وہی میرے ذہن میں تھا کہ یہ ان کے یہ اپنی مجلس میں تشریف فرما ہیں اور مریدین کا ایک ہجوم کثیر ہے۔ انہوں نے اچانک ایک جملہ ارشاد کیا، اللہم انی اشہدوک و ملائکتک، اے اللہ تجھے اور تیرے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اطاعتو، میں نے اطاعت کر لی، میں نے اطاعت کر لی، میں نے گردن رکھ لی، گردن جھکا لی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا سر نیچے کیا اور گردن جھکا لی۔ تو مریدین نے پوچھا، حضور والا آج آپ نے یہ کیا ارشاد فرمایا؟
فرمانے لگے کہ اس وقت آپ جو روحانی ایمو کی ٹرم آپ نے ایجاد کی ہے نا، وہ روحانی انشاءاللہ چلے گی پوری دنیا میں، روحانی ایمو اس وقت آن تھا. تو وہ کہتے کیا خوبصورت ہیں بات اس ہے. وقت بغداد معلیٰ میں شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث الاعظم نے یہ اعلان فرمایا، میرا قدم تمام کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ایک پر واجب ہے میرے حکم کی تعمیل کرنا. تو میں نے ان کی اطاعت کے لیے اپنا سر جھکا لیا. بعد میں مریدین نے جب بغداد معلیٰ میں رابطہ کیا اور پتہ کرایا کہ یہ اعلان ہوا ہے تو کس وقت ہوا ہے، جب وقت کو تاریخ کو سب میچ کیا گیا تو وہی وقت ہے جس وقت حضرت ابو مدین مغربی رحمہ اللہ نے اپنا سر جھکایا تھا. سامنے جو چل رہی تھی، سامنے چل رہی تھی، ایمو چل رہی تھی. کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی جہان آباد کر رکھا ہے اور کنیکشنز ملائے ہوئے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عام لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اولیاء کرام کے فہم و فراست، ان کی بصیرت، ان کا دیکھنا، ان کا سننا، ان کا آنا جانا یہ عام لوگوں سے مختلف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں اور اس کی قدرتیں ان کے وجود میں ظاہر ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں جو آپ کے پاس آؤں گا نا، مفتی صاحب نے بڑی زبردست آج بات کی ہے. یہ فزکس اور میٹا فزکس سبجیکٹ آپ کا ہے. فزکس ابھی تک وہاں پہنچی نہیں ہے، اس کا دائرہ ہی نہیں ہے جہاں سے میٹا فزکس کی ابتدا ہوتی ہے. اس کی انتہا بھی ابھی وہاں نہیں پہنچی. تو اس کا آپ نے جواب دینا ہے. ساتھ وہ واقعہ کہ یہ مفتی صاحب کی جو ہے نا، اب جو ٹرم میں نے دی تھی کہ اسپرچول ایمو، یہ اسپرچول ایمو، اسپرچول واٹس ایپ، اسپرچول ایس ایم ایس، اس کے بھی درجے ہیں نا. یہاں بھی روحانیت، کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ صرف سن رہے ہوتے ہیں، کچھ کو صرف اطلاع ہوتی ہے. تو یہ تینوں ٹرمیں آپ نے. جی حضرت یہ فرمائیں کہ فیضان غوث الاعظم سے ملا جیسے فرما رہے تھے مفتی صاحب، تو یہ فیضان کس طرح کا تھا؟ یہ فیضان جو ہے یہ شعلہ خود بھڑک اٹھتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا. جب کوئی قابل ہوتا ہے اور جو عطر ہے وہ بڑے برتنوں میں یا میلے کچیلے برتنوں میں نہیں پایا جاتا. وہ اگرچہ چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہوں لیکن صاف ہوں، مصفہ ہوں، منبر ہوں، معمبر ہوں، معطر ہوں، ان میں عطر ڈالا جاتا ہے. سبحان اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. اور ابھی محترم صاحب مفتی صاحب نے وہ اشارہ کیا تھا قرب نوافل کی طرف، اور اللہ تعالیٰ وہ میں نے کیا تھا، آپ نے کیا تھا. ہاں آپ نے میرا کریڈٹ ادھر دے دیا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. تو کنتل میں وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کنتل ہوں بصرا یبصر بھی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے خاص بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو جو اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، حضور غوث پاک اس فنا کے مرتبے پر فائز تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے آپ کو آپ نے گم کر دیا تھا. میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک مقام پہ آپ نے یہ بھی فرمایا، ھذا وجود و جدی لا وجود عبد القادر، میں تو عبد القادر ہی نہیں ہوں. واہ واہ واہ، فنا فی رسول کے اس بلند مقام اس بلند مقام پر جو فیض. بس آگے ہماری بات جاری رہے گی، مجھے بریک لینی ہے پیر صاحب. اب اس کے بعد کوئی بات کی نہیں جا سکتی. بلند ترین فنا فی رسول کا درجہ جب آ جائے اس کے بعد سب خاموشیاں ہو جاتی ہیں. ناظرین اکرام، کتنی خوبصورت پیر صاحب معصومانہ انداز میں عشق سے بھری ہوئی گفتگو فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ رہی، ابھی ان کی گفتگو مکمل ہونی. ویلکم بیک ناظرین اکرام. ڈاکٹر طاہر امین تنولی صاحب، فزکس، میٹا فزکس اور وہ واقعہ جو آپ بیان کرنے جی ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسا مقام عطا کیا جس میں کوئی دوسرا ولی شریک نہیں ہے. ٹھیک. وہ شعر جو آپ کا ہے، انا الحسنی والمخدہ مقامی، میں آل حسن ہوں، آل حسین ہوں اور میرا مقام مخدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زمانے کے ایک ولی کامل تھے اور ان کے سامنے حضور غوث ثقلین کے ایک مرید نے جب آپ کی شان بیان کی تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کی پیر کی شان بڑی سنی ہے، لیکن مجھے بارگاہ رب العزت کی وہ قربت حاصل ہے جہاں سے مجھے خلط خاص عطا ہوتی ہے. وہاں پر شیخ سنان تو نہیں آپ کہہ رہے؟ جی نہیں، وہ نہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے وہاں پر تو آپ کے پیر کو نہیں دیکھا. تو حضور غوث ثقلین کا مرید پریشان ہو گیا. وہ جب آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں فلاں ہستی کے پاس گیا تو ان سے میں نے یہ بات سنی ہے. تو آپ نے فرمایا انہیں یہ کہنا تھا جہاں سے خلط آتی وہاں بھی تو کوئی ہے.
کسی کے ہاتھ سے ہو کے تم تک پہنچتی ہے، واہ اسی کو مقام مخدہ کہتے ہیں. اور عربی زبان کے اندر مخدہ کہتے ہیں جو دار سر الاسرار ہوتا ہے، واہ واہ. یعنی وہ اسرار کا مرکز مقام جس تک کسی کی رسائی نہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی قربتوں کی وہ عظمت حاصل ہے. امید عالم چے منزل بود. اور دیکھیں اس زمانے کی بڑی سے بڑی ہستیوں نے آپ کے سامنے سر تسلیم خم کیا. ابھی ابو مدین مغربی کا ذکر ہوا، فتوحات مکیہ میں جب حضرت شیخ نے ذکر کیا اپنے مشائخ کا، تو حضرت ابو مدین شعیب مغربی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آپ کا مقام بہت بلند ہے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کا کیا کہنا. شیخ عبد القادر جیلانی کا جب ہم ان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو عبد القادر جیلانی کے محاسن میں کوئی شریک نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ابو مدین مغربی کے صفائے باطن کا یہ عالم کہ ان کے زمانے کے کسی شخص نے خواب میں دیکھا شیطان کو، اور شیطان سے پوچھا تم نے ابو مدین مغربی کے دل کو کیسا پایا، کبھی تم نے اس پر بھی حملہ کیا؟ تو شیطان نے کہا میں نے اس پہ کیا حملہ کرنا، ابو مدین مغربی کے دل پہ میرا حملہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی سمندر کے اندر تھوڑی سی پلیتی ڈال دے اور یہ سمجھے کہ اب سمندر کے پانی سے وضو نہیں ہوگا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. جب ایسی ہستیاں یہ کہیں کہ اے اللہ تو گواہ رہے، تیرے فرشتے گواہ رہیں، میں عبد القادر جیلانی کی بات پہ سر تسلیم خم کرتا ہوں. جی حضرت ابو مدین کی پھر ایک بات اور بھی خوبصورت آپ کو سنا دوں. وہ ہوتا ہے نا ایسوسیشن آف آئیڈیاز، ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی مفتی صاحب سے سن کے تھوڑی بہت باتیں ہمیں بھی آ گئی ہیں. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے سامنے کسی نے حضرت ابو مدین کی شان میں کوئی گستاخی کر دی، آپ نے اس سے بولنا سلام دعا لینی ترک کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، آپ نے فرمایا شیخ اکبر تمہارے پیر کے بارے میں اس نے کوئی سخت لفظ کہہ دیا لیکن تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ وہ ہمارا تو عاشق ہے نا. صبح آپ گئے، جا کے ان سے معافی مانگی اور ان سے پھر صلح کی کہ رسول اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں ان سے ہماری لڑائی ہو نہیں سکتی. بالکل یہ ہمارے لیے امت کے لیے بھی سبق ہے. سبق ہے جی، بالکل. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں ان پہ نہیں انگلی اٹھانی چاہیے. بالکل جی، بالکل. خصوصاً ہماری نسبت ہے کا سبب اپنی ذات تو ہونی نہیں چاہیے. میں نے بڑے لوگوں سے کہا ہے، میں نے کہا حملہ وارث لوگ نہیں ہیں، اس بات کو سمجھو. جی بالکل. یہ جو آوارہ کتے ہوتے ہیں نا ان کو لوگ مار لیتے ہیں، جس کے گل میں پٹا ہوتا ہے اس کو ایک پتھر بھی لوگ مارے تو وہاں تو کچھ تو خون ہو جاتا ہے، بات مالک تک جا پہنچتی ہے. مالک تک پہنچتی ہے. ہمارے گلے میں پٹا ہے بھیا، دھیان سے بات کرو. سبحان اللہ. کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، کسی پر تنقید بھی ہو تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول اور دین کے لیے، ذاتی انا کے لیے نہ. جی میٹا فزکس کی بات چل رہی تھی. اچھا سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھے ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح الہروی رحمہ اللہ، یہ آپ کی خدمت کرتے تھے. اور یہ سیدی غوث اعظم کی کرامت ہے کہ جتنے آپ کے ملازم تھے وہ سب بھی ولی بن گئے. بلکہ شاہ ابو المعالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے کرامت لکھی سیدی غوث پاک کی کہ ایک علاقے کے ابدالوں میں سے ایک ولی فوت ہو گئے تو حاضر ہوئے حضور وہاں کے لیے ایک ولی چاہیے. اس وقت سیدی غوث اعظم کے گھر ایک چور آیا ہوا تھا. اس نے سوچا یہاں بڑا لنگر تقسیم ہوتا ہے، بڑا پیسہ لوگوں کو خدمت ہوتی ہے تو یہاں تو بڑا مال ملے گا. وہ اندر آیا تو سیدی غوث پاک وہ ایک کمرے میں چھپا ہوا تھا. تو عرض کی کہ حضور فلاں علاقے کا ایک ولی فوت ہو چکا ہے، وہاں اس منصب پر کسی کو فائز فرمایا یہ ہمارے کمرے میں ایک ولی کھڑا ہے، اسے لے جاؤ. اتنا کہنا تھا کہ وہ چور اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر بدلی اور اس کو ولایت کے منصب پر فائز کر دیا. تو یہ ان بزرگوں کی گفتگو میں بابا جی ایک مجھے آپ کرامت پیش نہیں، بس یہ پیر صاحب کا جو پہلے میں بات آپ نے شعبہ ان کا چھوڑ دیا اب کہ جو چور ہے وہ کتب بن جاتے اس بار کا. یہی شاہ ابو المعالی کا مجھے شعر ایک یاد آ رہا ہے. جی آپ فرماتے ہیں سگے درگاہ میرا شو جو خواہی قرب ربانی کہ بر شیرہ شرف دارت سگے درگاہ جیلانی. واہ. اور ابو مدین کے متعلق میں ترجمہ کرتا جائے نا ساتھ بابا جی، ساتھ ترجمہ کریں فارسی کا. سگے درگاہ میرا شو پیرے پیرا میرے میرا کے در کا سگ بن جا، کتا بن جا جو خواہی قرب ربانی. اگر تو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے، دیکھیے صحابہ کاف کا کتا اولیاء بنی اسرائیل کے ساتھ ان کے در پر بیٹھا اور وہ جنتی بن گیا. اور وہ اصحاب کاف کے جو سارے اصحاب کاف تھے وہ ولی تھے. حضور غوث پاک کا لازمی بات ہے کہ کیا بابا جی آپ نے پوائنٹ دیا ہے. واہ واہ وہ ان کا
جو ان کے در پر کتا بیٹھنے والا ہو واہ واہ. وہ انسان بن کر اب جنت آپ میں جائے. اپنی بات کریں, یہ بابے کا بڑا ضروری تھا یہاں پہ. اچھا جی, وہ ایک خادم تھے شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفت الہروی, ان کا قد چھوٹا تھا, تو سیدی غوث پاک انہیں یہ کہہ کر بلایا کرتے تھے محمد طویل, حالانکہ ان کا قد تو چھوٹا ہے, انہیں آپ فرماتے تھے طویل. میں سمجھ گیا. تو وہ ایک دن نا عرض کرنے لگے حضور والا میرا قد تو بہت چھوٹا ہے, آپ مجھے طویل فرماتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم طویل العمر اور طویل الاسفار ہوگے. اس شخص کی عمر 137 سال ہوئی اللہ, اور انہوں نے پوری دنیا کی سیاحت بھی کی. ماشاءاللہ. یہ آپ کا وہ ہے نور ولایت کہ آپ کسی شخص کو دیکھ کر اس کے متعلق تمام جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں فیصلے ہیں اس سے آگاہ ہو جایا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب, دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں, بالکل جی گائی صاحب. جو کوسچن آدھے میں رہ گیا تھا, جو آپ نے میٹا فزکس اور فزکس کی بات کی تھی, ایک مختصر سی بات میں اس عرض کر کے بات آگے بڑھاؤں گا کہ جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے کے سارے انجام کار آپ کو ایک ہی منزل پہ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک, اگر آپ ان کو بالکل انڈیپینڈنٹلی اور ایک دیانتدارانہ انداز سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک. جس منزل پہ تصوف لے کے جاتا ہے وہیں آپ کو فزکس لے کے جاتی ہے, اچھا, وہیں سارے علوم لے کے جاتے ہیں. یہ ذرا سمجھا. بلکہ میری ایک تحریر, اب ہے بڑی بری بات اپنی تحریر کا ذکر کرنا, لیکن بائی دی وے آ گیا, علوم میں وحدت کی تلاش, جس میں نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا ہے کہ ساری سائنسز وہیں لے کے جاتی ہیں جہاں تصوف لے کے جاتا ہے. اب میں دو چیزیں صرف عرض کروں گا بڑے سادہ انداز میں, مجھے سمجھ نہیں ابھی تک آئی, آپ نے سمجھانا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں. اب جو فزکس ہے دو صورتیں ہیں, ایک عام فزکس ہے جس کو آپ نیوٹن کی فزکس کہتے ہیں, ایک سب پارٹیکل فزکس ہے جس کو آئنسٹائن کی فزکس کہتے ہیں, یعنی جہاں ایٹم کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, اور فزکس کا عام طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ نیوٹن کی فزکس کے سارے لا سب پارٹیکل فزکس میں جا کے غلط ہو جاتے ہیں. اچھا, آئنسٹائن کے یہاں وہ غلط ہو جاتے ہیں. ٹھیک. آئنسٹائن کی دنیا کے الگ قوانین ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, جو آپ کی ظاہر کی دنیا ہے اس کے الگ قوانین ہیں, اور خضر کی دنیا کے الگ قوانین ہیں. واہ 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 واہ, وہ قوانین یہاں نہیں چلتے. واہ 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 واہ. اب میں اس کو آگے بڑھاؤں گا نہیں, کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. دوسری بات, دنیا الگ ہے. وہ دوسری بات, جتنی توانائی اور جتنے امکانات طاقت کے ظاہر کی فزکس میں ہیں اس سے ہزاروں کروڑوں گنا باطن کی فزکس میں ہیں. اللہ, سبحان اللہ, یعنی سبحان اللہ, جو کچھ آپ نیوکلیئر فزکس میں جا کے اچیو کرتے ہیں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ظاہر کی دنیا میں. یہی کچھ باطن کی دنیا میں ہے کہ صوفی جب اپنے من کی دنیا میں اترتا ہے اور اپنے من کی دنیا کا عرفان حاصل کرتا ہے, نظر تو الی بلاد اللہ جمعن فخذلۃ علی حکم اتصالی, آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ایک رائی کا دانہ میری ہتھیلی پہ پڑا ہوا ہے. جیسی میرے ہاتھ پہ تھالی, کل میں نے ایک مصرع بنا دیا تھا, مفتی صاحب جب کہہ رہے تھے نا کہ خردلۃ علی حکم اتصالی, میں کہا جس طرح ہاتھ پہ تھالی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یعنی بالکل صوفی کے سامنے, ایک ولی کامل کے سامنے پوری کائنات کھلی ہوئی ہوتی ہے, اس کے اسرار کھلے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, اب اس کی شخصیت پھر کلیتاً منقلب ہو جاتی ہے, کیونکہ جب وہ اس دنیا میں جاتا ہے تو اس دنیا کی جو برکتیں ہیں, فیوزات ہیں, جو اس کی ذات سے منعکس ہوتے ہیں, اس کا نتیجہ اس کے ماحول پہ ہوتا ہے. بڑی سادہ سی بات ہے. ابھی ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں, ہم سے پہلے ہمارے ایک ساتھی منقبت پڑھ رہے تھے, اس وقت کچھ اور ماحول تھا, ووٹ کے چلے گئے. ملائکہ بھی تو ہے, آپ نے 4 کہا. بالکل, میں ظاہراً کہہ رہا ہوں. اچھا, ووٹ کے چلے گئے, اب ہم بیٹھ کے ماحول میں تبدیلی آ گئی. جب اتنے تبدیلی سے ماحول بدل سکتا ہے, وہ ولی کامل جو انوار الہی میں جس کا خمیر گند گیا ہے, اس کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا. اب دیکھیں حضور ثقلین کی خدمت میں ایک آپ کے خادم تھے جن کا کام لنگر کی روٹیاں پکانا تھا. انسان ہے, کبھی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے, اس کا کوئی مسئلہ تھا, حل نہ ہوا, کافی عرصہ گزر گیا. اس نے کہا یہاں تو کچھ ملتا نہیں, چھوڑو چلیں. نہ پوچھا نہ کچھ اجازت لی, چل پڑا. راستے میں اسے کوئی اور ہم سفر مل گیا, کہیں قیام کیا, تو اس نے کہا جی میرے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, کیا کریں گے. اس نے کہا اللہ مالک ہے. جو مسافر تھا اس نے دعا کی, جب دعا کی تو اللہ کی طرف سے کھانا آ گیا. جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے, تھوڑا سا عرصہ اور چلے تو اس نے کہا جی اب آپ دعا کریں. اور جو دوست ثقلین کا خادم تھا اس نے کہا مجھے تو کوئی دعا نہیں تھی, آپ نے کیا دعا کی تھی. اس نے کہا میں تو بڑا گنہگار آدمی ہوں, میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کی, یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مجھے کھانا چاہیے. جو شخص حضور غوث ثقلین کے لنگر کا کھانا پکاتا ہے اس کے صدقے مجھے کھانا کھانا. وہ سجدے میں گر گیا اور کہا مجھ سے تو بڑی خطا ہوئی, سب کچھ وہیں چھوڑا اور واپس حضور غوث ثقلین کی بارگاہ میں آ گیا. غرض یہ ہے ہمیں بعض اوقات اس نسبت کا پتہ نہیں چلتا
کہ نسبت ہمیں کیا عطا کر رہی ہے. ہماری آنکھیں اندھی ہوتی ہیں. دیکھیں جب آپ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ کا رہنما آپ کو یہ بتا رہا ہو راستے میں کیا کیا کچھ آ رہا ہے. ممکن ہے اس نے شیشے ڈانپے ہوئے ہوں اور آپ کی نگاہوں سے راستے کے منظر اوجھل ہوں اور آپ کو تبھی پتہ چلنا ہو جب آپ نے منزل پہ پہنچنا ہے. تو اہل حق کی جو قربتیں ہیں ان کی مثال قمیص سے یوسف کی سی ہے جو دل نابینا کو دل بینا کر دیتی ہے. وہ بینائی عطا کر دیتی ہے. اور اس کے اندر جو درجہ کمال ہے فتوحات مکیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیخ اکبر لکھتے ہیں کہ اولیاء کی کرامات حق ہیں لیکن عبد القادر جیلانی کی کرامات اتنے تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں, اتنی کثیر ہیں کہ ان کا شمار محال ہے, ان کو گنا نہیں جا سکتا. یہ تو میرے خیال ہے امام احمد بن حنبل کا بھی کوئی اس طرح کا مجھے یا کس طرح کا ہے, کسی کا میرے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں, وہ کسی اور اللہ کے ولی کی ہے, میں مکس اپ کر رہا ہوں. جی جو ڈاکٹر صاحب بات فرما رہے ہیں صحیح مسلم شریف کی حدیث سے اس کی توثیق ہوتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم. نہ یہ جو میں کہہ رہا تھا یہ اس کا ہے, ابن تیمیہ نے لکھا ہے. اچھا, کہ غوث الاعظم کی جو ہیں کرامات وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. میرے ذہن میں وہ امام احمد بن حنبل آ گئے کیونکہ سیدنا عبد القادر جیلانی جو تھے اس میں کیا کہتے ہیں کہ فقی اسکول میں, تو امام حنبلی تھے نا آپ؟ جی حنبلی تھے اور امام احمد بن حنبل بھی آپ کے معتقد تھے. اچھا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت شیخ علی بن حیتمی کو ساتھ لے کر سیدی غوث اعظم امام احمد بن حنبل کے مزار شریف پر گئے. اچھا, تو شیخ علی بن حیتمی کہتے ہیں, اور ولایت کی دنیا کو جو سمجھتا ہے اس کے نزدیک یہ بات سمجھنا بھی مشکل نہیں ہوگا کہ امام احمد بن حنبل قبر سے نکل کر سیدی غوث اعظم سے ملے اور کہا کہ آپ ظاہر میں تو میرے فقہ میں مقلد ہیں لیکن علم حال اور علم کال سیکھنے میں بھی آپ سے فیض لیتا ہوں. یہ سیدنا امام احمد بن حنبل کا کیا ہے, موت کو سمجھے ہے غافل, اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام. وہ اگر دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا, نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہان. بابا جی نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہان. یہ جو فرشتے ہیں کرامن کاتبی نہیں ہے ہر وقت ہمارے پاس. نہیں, میں نے کہا موت تو ایک پردہ ہے, لوگ سمجھتے موت ہوگی ختم ہو گیا, رابطہ ختم ہو گیا. نہیں, الموت لیس عدم ماضن بلا فناء صرف بل انتقال من الدار الى الدار. موت عدم ماض نہیں, نسیہ منسیہ ہونے کا نام نہیں, ختم ہونے کا نام نہیں. موت تو یہ ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مکان, ایک حویلی سے دوسرے حویلی میں داخل ہونے کا نام موت ہے. اچھا, اور الموت دو دوستوں کو ملانے کا پل بھی ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. حضور کا فرمان ہے کہ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے, اور جب دوست سے ملتا ہے لذت ایمین شناسی بخدا تانچسی. ان کے دل کی کیفیتوں کو وہی جانتے ہیں کہ جب دوست سے ملے, صدیق مصطفیٰ سے ملے اور حضور کا خادم غوث الورا سے ملے تو کیسی اس کی کیفیت قلبی ہوگی اور اس کی روح کا ارتقاء ہوگا. حضرت خضر علیہ السلام بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے, حضور غوث پاک کی خدمت میں. اچھا, آپ بلکہ احمد رضا خان صاحب تو یہ شعر فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء بھی, مرسل بھی اور اولیاء بھی حضور کی محفل میں تشریف لاتے تھے, غوث پاک کی محفل میں تشریف لاتے تھے, صدارت فرماتے تھے. آپ کی محفل میں وہ صدارت فرماتے تھے. کون؟ خود رسول کریم, خود انبیاء صدارت فرماتے تھے. آپ کی کلام, آپ کا بیٹا ہے حسنی حسینی ہے, ان کی باتیں سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے, راضی ہوتے تھے. خضر علیہ السلام آئے اڑتے اڑتے, آپ نے فرمایا کیف یا اسرائیلی وصف کلام المحمدی. اے اسرائیلی ٹھہر جائیے, آئے میرے پاس بیٹھو اور محمد کے غلام کی باتیں سنو. سبحان اللہ. کیونکہ میرے کندھوں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے ناز ہے. وہ پیر جو عرش معلیٰ کے سر کا تاج ہے, وہ حضور نے مجھے وہ پاؤں عطا فرمایا ہے. اور حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے اقدس سیدنا عبد القادر جیلانی کی گردن مبارک پر ہے, اور پھر ان کا قدم سارے اولیاء. بات سمجھ آ گئی. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ کا شکریہ. پیر صاحب آپ کا شکریہ, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. کتاب الشفا سے نسخے کا ناظرین کرام وقت ہو گیا.
جو شخص، یہ تمام مشکلات سے نجات کا نسخہ ہے، جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مزملو 117 بار 117 ٹائمز پڑھے گا تو وہ شخص ہر قسم کی پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات پا جائے گا۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ خلیفہ چہارم سید علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان کی جڑ ہے، اور اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنے سے امن کا لباس ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ یہ جو اپنا خوف ہے یہ ہمارے حکمرانوں کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیانتدار حکمران عطا فرمائے۔ اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کے رہنے والوں کو امن، سکون، چین نصیب فرمائے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیتے ہوئے میرے ساتھ سب لوگ نعرہ لگائیں۔ میری آواز بیٹھ گئی لیکن یہ نعرہ جاری ہے، پاکستان زندہ باد۔